بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تو آج جو ہماری عقائد کی کلاس ہے، پچھلی کلاس میں جو ہے روزے کا بیان شروع ہوا تھا. چلیے پیج نمبر 48. روزہ وہ آزار جن کی وجہ سے روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں، یعنی جن کی وجہ سے روزہ رکھنا بالکل آپ کو جائز نہیں ہے، وہ عذر بیان کیے گئے یہاں پر. تو پہلا، حیض والی عورت کے لیے، یعنی جو بھی عورت حائضہ ہوتی ہے، حیض والی عورت ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں، البتہ بعد میں وہ قضا کر لے. دوسرا ہے نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہے. تو نفاس والی عورت بھی جو یعنی ڈیلیوری کے بعد بھی جو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی اس کو نفاس کہتے ہیں. تو ایسی عورت بھی جو ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے جتنے بھی روزے اس کے قضا ہو گئے بعد میں اس کو وہ قضا کر لے. تو اس کو اچھی طریقے سے شمار کر لیں، یعنی ذہن میں رکھے کتنے ہمارے روزے قضا ہوئے. پھر بھی حیض کے روزے ہمیں یاد رہتے کتنے قضا ہوئے، لیکن نفاس میں جو عورتوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں اس کی عورتوں کو بالکل ذہن میں نہیں رہتا ہے، اس کا شمار نہیں کرتی وہ. تو اسی لیے ان کو بھی شمار کرے اور اس کی قضا لازم کر لے. چلیے آگے دیکھیں مستحبات روزہ، یعنی روزے میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، ثواب کا کام ہے. پہلا، رات سے نیت کرنا. دوسرا، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو، یعنی یہ مستحب ہے آپ کے لیے، یعنی ثواب کا کام ہے. ایک تو رات سے نیت کرنا، دوسرا کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا، چاہے ایک گلاس پانی ہو یا پھر ایک کھجور ہو یا ایک کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی چیز ہو، کچھ بھی ہو لیکن تھوڑا ہو یا بہت تھوڑا سا کھا لینا چاہیے. تیسرا، اتنی تاخیر نہ کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے، یعنی سحری میں بے شک تاخیر کرنا چاہیے لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو، خوف ہو. چوتھا، زبان کو بےہودہ گوئی سے باز رکھنا چاہیے. بےہودہ گوئی یعنی فضول باتوں سے، بےہودہ باتوں سے باز رکھنا چاہیے، اور ہر طرح کے حرام افعال مثلا غیبت، چغلی کرنے سے بہرحال بچتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، زبان کو جو ہے فضول باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے اور تمام حرام کاموں سے بچا کے رہنا ہے روزے کی حالت میں. پانچواں، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات خیرات سے نوازنا. یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے روزے کی حالت میں. رشتہ دار ہیں ہمارے، کوئی محتاج ہے، مسکین ہے، جن کو مال کی ضرورت ہے، تو ان کو جو ہے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. ایسے روزے کی حالت میں بہت زیادہ ثواب کا کام ہے یہ. چھٹواں ہے حصول علم میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا. تو روزے کی حالت میں علم حاصل کرنا بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ، یہ تمام کام بھی کیا ہے، مستحب ہے. ساتواں، اعتکاف کرنا. آٹھواں، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، یعنی جیسے ہی سورج ڈوب گیا تو فوراً روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے. جیسے کہ سحری میں تاخیر کرنا ہے سنت، اسی طریقے سے روزے میں جلدی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی افطار میں جو ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے. کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا اس کے بعد پانی کا درجہ ہے، یعنی اگر ہمارے پاس کھجور ہے یا چھوارے جو بھی ہے تو اس سے جو ہے افطار کرنا چاہیے، یعنی اس سے روزہ کھولنا چاہیے. اگر نہیں ہے کھجور تو پانی کا درجہ ہے اس کے بعد. تو یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. دسواں، جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو، یعنی جس چیز سے بھی آپ روزہ کھول رہے، جیسے کہ کھجور ہے جو بھی ہے تو وہ کیا ہے، طاق عدد میں ہونا چاہیے. طاق عدد یعنی ایک ہے، تین، پانچ، اس طریقے سے آڈ نمبر جیسے بولتے ہیں، تو یہ ہے طاق عدد. افطار کرتے ہوئے دعائے معصورہ پڑھنا. افطار کرتے ہوئے جو ہے دعائے معصورہ پڑھنا بھی کیا ہے، مستحب عمل ہے. جی
آگے دیکھیں مکروہات روزہ، جو روزہ میں مکروہ چیزیں ہیں نا اس کا بیان ہے آگے۔ پہلا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، یہ مکروہ ہے۔ اکثر بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، روزے میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، جیسے کہ ہم اگر روزہ کی حالت میں کچھ اگر پکا رہے، افطار کی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں تو اس حالت میں چکھنا وغیرہ بھی کیا ہے، ممنوع ہے۔ ہاں، اگر شوہر جو اتنا ظالم ہے کہ اس کو مار پیٹ کرے گا، اگر جو بھی ہم بنا رہے اس میں نمک زیادہ ہو یا کم ہو گیا، تو ایسی حالت میں جو ہے عورت کے لیے وہ ہے اجازت ہے چکھنے کی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے چکھنا جو ہے روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ تیسرا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ استعمال کرنا، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والے ٹوتھ پیسٹ لگانا یا پھر منجن یا کوئلہ کچھ بھی استعمال کرنا، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر یا جو لپسٹک وغیرہ لگاتے ہیں ہم، تو اس طریقے سے لگانا کہ وہ ہمارے پیٹ میں جانے کا اندیشہ اگر ہو تو نہیں لگانا چاہیے، مکروہ ہے۔ پھر روزے میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے، روزے کی حالت میں اس طریقے کا عمل کرنا بھی مکروہ ہے جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ ٹھیک ہے، پھر پانچواں، روزے میں قصداً تھکا دینے والے اعمال انجام دینا، یعنی ایسے اعمال کرنا، ایسے کام کرنا روزے میں جس سے جو ہے ہم بہت زیادہ تھک جائے، تو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے ہم بہت زیادہ تھک جائے، کیونکہ اس پہ روزے پر اس کا اثر ہوگا، اسی لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ چھٹواں، روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام جو ہے، چاہے وہ ہم زبان سے کریں یا جیسے کہ غیبت وغیرہ چغلی وغیرہ کرے، یا فعلی ہو یا پھر اپنے اعضاء سے کرے، تو یہ کیا ہے، روزے کو کیا کر دیتا ہے، مکروہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی روزے کا جو ثواب ہم کو ملنا ہے وہ نہیں حاصل ہوتا ہم کو۔ ساتواں، استنجے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی پیشاب کرتے استنجے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرتے ہیں کلی یا ناک میں جب پانی ہم چڑھاتے ہیں اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ خوف ہے کہ وہ اندر نہ چلی جائے پانی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، یعنی فرض روزہ تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن اگر نفل روزہ وہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لے کر رکھے، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے تو یہ روزہ مکروہ ہوگا اس کے لیے، تو اسی لیے بہتر ہے اجازت لے کر رکھے نفل روزہ جو ہوتا ہے۔ آگے، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، یعنی روزے کی حالت میں بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ دسواں، نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، یعنی آپ کو جیسے کہ حیض سے آپ کو پاک ہونا ہے، غسل کرنا ہے، یا پھر جنابت کا غسل کرنا ہے، تو کیا کریں آپ، اس کو غسل کو جو ہے قصداً یعنی جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد تک مؤخر کر دیں، یعنی فجر کے بعد تک مؤخر کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے، فجر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو حاجت ہے غسل کی، فوری اسی وقت کر لینا چاہیے۔ جی، آگے دیکھیے مفسدات روزہ، جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی ایسے باتیں جن سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مفسدات یعنی روزے کو توڑنے والی چیزیں، جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، جن سے ایسے اعمال جن سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی فدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا، یعنی روزہ ہم کو یاد ہے لیکن کلی جب ہم کریں مثال کہ وضو بنا رہے کلی کرتے وقت پانی جو ہے بغیر ارادے کے ہمارے جو ہے حلق میں پانی اتر گیا، کبھی ایسا ہو جاتا نا، تو یہ کیا ہے، وہ ہے روزہ ٹوٹ جاتا لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ دوسرا، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا لی، یعنی آپ کو قے آ رہی تھی لیکن آپ واپس اس کو حلق میں لوٹا لیے، تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن آپ کو قے آ رہی اور آپ قے منہ بھر کر لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ کو قے آ رہی تھی لیکن آپ واپس حلق میں اس کو لوٹا لیے، پلٹا لیے، تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ تیسرا، قصداً منہ بھر کر قے کر ڈالی، یعنی قصداً نے جان بوجھ کر اگر
آپ روز قے کرے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ ہاں، خود بخود قے آ گیا آپ کو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصدن آپ ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا، کنکری یا پتھر یا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل گیا، یہ تمام چیزیں آپ جان بوجھ کر نکل گئے، پیپر ہے یا گٹلی ہے یا جو بھی ہے، کنکری ہے وغیرہ، جان بوجھ کر آپ نگل گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہے۔ پھر پانچواں، بھولے سے کچھ کھا پی لیا، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصدن کھایا پیا، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ روزے میں ہیں، کچھ غلطی سے کھا لیے، بھولے سے کھا لیے، پھر یہ سمجھے کہ کھا کر ارے روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد کچھ کھا لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب تو، اور قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ ورنہ جو ہے اگر آپ کبھی بھولے سے کچھ کھا پی لیے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے کھانے سے بھول کر اگر کچھ کھا لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چٹوا، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھائے، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یعنی ابھی سحری کا وقت ہے بلکہ ہم کچھ کھا لیے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے قضا آپ پر واجب ہے۔ ساتواں، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا، یعنی رمضان کے علاوہ جو ہے عام جو اب ہم روزہ رہتے، نفل روزے جو رہتے، تو اس میں کوئی روزہ جو ہے آپ ارادے سے یعنی جان بوجھ کر توڑ دیے تو بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہے بعد میں آپ پر۔ آٹھواں، دانتوں میں رہی ہوئی چیزوں کو زبان سے نکال کر نگل گیا، یعنی روزے کی حالت میں آپ دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کو نکال کر زبان سے نگل بھی گئے تو روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر ابھی ہم جو ہے دانت سے نکال کر اندر ہی منہ میں جو ہے نگل گئے، ٹھیک ہے، دانت سے نکال کر زبان کے ذریعے سے اندر نگل گئے تو وہ شرط کیا ہے، جب چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل بھی گئے، یعنی منہ سے پہلے نکالیں پھر اس کو واپس منہ میں ڈال کر نگل گئے تو روزہ ہر حال میں ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا کم ہو، کچھ بھی ہو۔ آگے نواں، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی ہے، یعنی ابر کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کبھی بارش کا موسم اگر رہتا اور سورج غروب ہونے کے ہم کو نظر نہیں آتا وہ ابر کی وجہ سے، تو یہی سمجھے کہ آفتاب ابھی غروب ہو گیا اور روزہ افطار کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی روزہ افطار کر لیا ہم حالانکہ ابھی دن باقی تھا تو بھی کیا ہے، روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا آپ پر واجب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ وقت سے پہلے جو ہے افطار کر لیے۔ جی، آگے دیکھیے 10واں، ناس لینا، ناس ہے یہ کیا ہے؟ 11واں، نکسیر کا خون منہ میں آ کر حلق میں چلا جائے، نکسیر کا خون یعنی بعض کو بیماری رہتی ناک میں سے خون آنے کی، تو ناک میں سے خون آنے کے بعد کیا منہ میں آ کر حلق میں چلا جائے تو اگر ایسا ہوا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا واجب ہے۔ 12واں، روزہ دار منہ میں پان دبا کر سو گئے اور اسی حالت میں صبح ہو گئے، ٹھیک ہے، روزہ دار جو ہے منہ میں پان کھا کر سو گیا، پان ہے اس کے منہ میں، اسی حالت میں صبح بھی ہو گئی تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، تو کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا بھی روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، انجیکشن وغیرہ آپ لیکن لے سکتے ہیں، لیکن کان میں اور ناک میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرایا جائے، یعنی غلطی سے روزہ توڑ دے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر دھمکی کوئی اس کو وہ کرے، دھمکی دے کے روزہ توڑنے لگائے تو وہ اس کا جب بھی جو ہے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، روزہ کی قضا واجب ہے۔ مسوڑوں کے خون کا تھوک پر غالب آ کر یا برابر ہو کر پیٹ میں چلا جانا، یعنی مسوڑوں میں سے اگر آپ کو خون نکل رہا ہے
تو وہ جو ہے خون تھوک پر غالب آ جائے، یعنی اتنا زیادہ خون آ گیا منہ میں کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے، تھوک سے یعنی زیادہ ہو جائے اور جو ہے پیٹ میں چلا جائے، اندر چلا جائے، تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا، یعنی سگریٹ وغیرہ پینا یا پھر حقہ پینے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لینا، یعنی آپ کو بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا آپ، تو ایسی حالت میں آپ روزہ افطار کر لیے، یعنی روزہ توڑ دیے، تبھی بھی جو ہے کیا ہوتا، روزہ آپ کا ٹوٹ بھی گیا اور قضا واجب ہے آپ کے اوپر۔ قصدن روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا، یا عورت کو حیض آ گیا، یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا، تو پھر روزہ جو ہے فاسد بھی ہو گیا آپ کا اور قضا واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر عورت کو حیض بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اگر عورت کو روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو جو ہے اگر عورت کو جو ہے 12 بجے سے یعنی زوال سے پہلے اگر حیض آیا تو اس کو جو ہے چاہیے کہ روزہ توڑ دے وہ، ٹھیک ہے، تب اس پر وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر زوال کے بعد اس کو حیض آیا تو وہ روزہ توڑے نہیں، یعنی اس کا روزہ تو ہر حال میں ٹوٹ گیا لیکن وہ توڑنا نہیں چاہیے، یعنی کچھ کھا پی کر روزہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے بعد میں بلکہ روزے کو ویسے ہی باقی رکھے، بعد میں قضا تو لازم ہے ہی، ہر صورت میں قضا تو لازم ہے، چاہے اس کو زوال سے پہلے حیض سٹارٹ ہوا یا زوال کے بعد حیض سٹارٹ ہوا، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، یعنی قضا واجب ہے اس کے اوپر۔ لیکن جو ہے زوال سے اگر پہلے اس کو حیض آ گیا تو روزہ وہ توڑ دینا چاہیے، یعنی کچھ کھا پی لے سکتی عورت، لیکن اگر زوال کے بعد آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ کنٹینیو کرے، یعنی ایسی حالت میں رہے روزے کی، بعد میں جو ہے یعنی افطار کے وقت افطار کر لے، لیکن اس روزے کی تو قضا اس پر واجب ہی ہے ہی۔ جی، مسافر کا بلا وجہ روزہ توڑ دینا، یعنی اگر آپ مسافر ہیں، روزے کی حالت میں ہیں اور بغیر وجہ کے پھر روزہ توڑ دے رہے، تو یہ بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ بھی گیا آپ کا اور بعد میں قضا آپ پر واجب ہے۔ انما لینا، یعنی پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے دوا چڑھنا، یعنی اگر بعض کو آپریشن سے پہلے جو انما دیا جاتا تاکہ پیٹ کی صفائی ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا اور بعد میں قضا واجب ہو جاتی ہے۔ بواسیر کی اندرونی مسوں اور پر مرہم یا دوا لگانا، یعنی جس کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اندرونی مسوں یا پھر اس پر جو ہے دوا لگانا، مرہم لگانا وغیرہ، اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اعمال جو ہے ایسے ہیں جن سے جو ہے صرف قضا واجب ہوتی ہے آپ پر، یعنی ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے جو ہے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا، دیکھیے کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جمع کر کے روزے کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ یعنی روزہ یاد ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یاد ہونے کی حالت میں آپ کیا کریں، رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی اس کے کوئی دل پسند غذا، یعنی جو بھی آپ کو دل بول رہا وہ کھا لیے، کوئی نفع بخش دوا کھا لیے یا پھر جمع کر لیے جان بوجھ کر، تو روزہ کو فاسد کر دیتا ہے یہ، یعنی روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، تو صرف اس پر قضا واجب نہیں ہوتی بلکہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں پھر ایسی چیز جو غذا، پہلا دیکھیے، ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، قصدن کھانے پینے سے، نیز کچا گوشت یا کچی چربی کھانے سے، تو روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر جو ہے لذت کے لیے جو ہے کوئی چیز ہم کو کوئی پسند ہے تو وہ کھا لے رہے، ہم جان بوجھ کر کھا رہے، غلطی سے نہیں، بھولے سے نہیں، بلکہ قصدن کھا لے رہے، یا پھر کوئی کچا گوشت یا کچا چربی وغیرہ جان بوجھ کر کھا لیے، تو اس سے کیا ہے، قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ دوسرا، قصدن صحبت کرنے سے، یعنی قصدن جماع وغیرہ کرنے سے بھی روزہ فاسد بھی ہوتا، کفارہ بھی واجب ہے آپ کے اوپر۔ تیسرا، قصدن کھلوائی یا سرما لگا کر یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا، ایک میں فسد کھلوائی
یا سرما لگا کر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھانے پینے سے، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ یعنی سرما وغیرہ لگا کر آپ یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر آپ کھا بھی لیے، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں جو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ چوتھا، اپنے پسندیدہ شخص مثلاً بیوی یا قریبی دوست کا تھوک نگلنے سے، تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ فاسد بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو ان اعمال سے، یعنی کوئی بھی چیز آپ جان بوجھ کر کریں لذت حاصل کرنے کے لیے، جو بھی ہے جان بوجھ کر، یعنی روزہ ہے آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ جو ہے یہ کام کریں، تو اس سے جو ہے قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ ہاں، بھولے سے اگر کچھ ہو گیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہے آپ کے اوپر۔ لیکن جان بوجھ کر آپ جو بھی اعمال کریں گے روزے کی حالت میں، تو اس سے جو ہے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے قضا کے ساتھ ساتھ۔ تو اس سے جو ہے ہمارا روزے کا باب ختم ہوتا ہے آج۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام